الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. کل کے سبق میں آخر میں اللہ پاک نے تخویف اخروی بیان کی کہ جب حشر کا میدان ہوگا ہر کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے کھڑا ہوگا تو اس وقت اگر وہ کسی دوسرے انسان کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنی طرف بلائے گا اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہو قریبی دوست ہو تو
بالکل اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ میرے پیغمبر، آپ کا ڈرانا، آپ کا نصیحت کرنا صرف اسی بندے کے حق میں مفید ہے جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، بن دیکھے نماز قائم کرتا ہے، اور جس انسان نے پاکی اختیار کی، نیک عمل کیے، گناہوں سے بچا، تو وہ پاکی اس کے اپنے نفس کے فائدے کے لیے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ اب آج کا جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ پاک نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی ہے، توحید اور شرک کی اللہ پاک نے مثال بیان کی ہے۔ مومن اور کافر، توحید اور شرک، حق و باطل کی اللہ پاک مثال بیان کریں گے۔ ترجمہ دیکھیں، وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا، اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا، اندھا اور دیکھنے والا اندھے سے مراد ہے مشرک، اور دیکھنے والے سے مراد موحد۔ اندھے سے مراد مشرک، دیکھنے والے سے مراد موحد مومن مسلمان، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مشرک اور موحد دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھا انسان جو ہوتا ہے سیاہی اور سفیدی میں ادراک نہیں کر سکتا، اس کے رنگ کو معلوم نہیں کر سکتا۔ اندھا آدمی، اس کے کیا پتا کہ سفید کون سا ہے اور سیاہ رنگ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کافر جو ہے وہ حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتا، حق و باطل میں وہ تمیز نہیں کر سکتا کہ جس رستے کے اوپر، جس ڈگر کے اوپر میں چل رہا ہوں، آیا یہ مجھے رستہ اللہ تک پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا، آیا یہ رستہ مجھے جہنم تک لے کے جا رہا ہے جنت۔ کافر کو اس کا بالکل ادراک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اندھا آدمی جو ہوتا ہے سیاہی اور سفیدی کے اندر ادراک نہیں کر سکتا، اسی طرح کافر مشرک وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا بالکل۔ آگے دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہیں برابر اندھیرے، وَلَا النُّور، اور روشنی۔ اندھیرے سے مراد شرک، نور سے مراد توحید۔ اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ شرک، اور نور سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ سمجھے؟ اللہ نے فرمایا تاریکیاں اور روشنیاں یہ بھی برابر نہیں۔ معلوم نتیجہ، حق اور باطل یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جدا جدا ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ رات ہوگی دن نہیں ہوگا کبھی بھی، دن ہوگا رات نہیں ہوگی کبھی بھی۔ اسی طرح توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے دیکھیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ ہی گرمی، تپش۔ اسے کیا مراد ہے جی؟ سائے سے مراد جنت، ٹھیک۔ وَلَا الْحَرُورُ، جہنم، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، یہ اللہ پاک نے مثال دی ہے، ایک بڑی ترتیب سے اللہ پاک نے مثال دی ہے، بہت ترتیب سے۔ مومن کافر برابر نہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، توحید شرک برابر نہیں، سبحان اللہ۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، یہ جزا اور عقاب ہے، اچھا بدلہ اور برا بدلہ۔ اللہ نے فرمایا جنت اور جہنم بھی برابر نہیں، ٹھیک۔ توحید اس کا بدلہ جنت، وَلَا الظِّلُّ سایہ، الظِّلُّ توحید کا بدلہ جنت سایہ، وَلَا الْحَرُورُ شرک کا بدلہ تپش گرمی، سمجھ آئی ہے؟ یہ جنت اور جہنم بھی اس طرح برابر نہیں ہو سکتے بالکل۔ آگے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں برابر زندے اور مردے، اور نہیں برابر زندے، وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی مردے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو سارے۔ اللہ فرما رہے ہیں زندے اور مردے برابر نہیں، بولو سارے، زندے مردے برابر۔ مولوی کہتا ہے قبر میں جا کے بھی وہی کام ہوتے ہیں جو زندگی میں، برابر ہیں، برابر ہیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ زندے مردے دونوں برابر نہیں ہیں۔ آگے بھی دیکھو، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب بہت پیچیدہ مثال اللہ پاک نے یہ دی ہے، بہت پیچیدہ مثال، توجہ، ترجمہ ذرا غور سے۔
ٹھیک ہے، وما یستوی الاحیاء والاموات، اور نہیں برابر زندے اور نہ ہی مردے، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر زندے اور مردے برابر نہیں، زندہ سے مراد ہے موحد مومن، مردہ سے مراد مشرک کافر۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مومن کی جو روح ہے اس کے ایمان کے ساتھ زندہ ہے، مومن کی روح اس کے ایمان کے ساتھ زندہ ہے، اور مشرک کی جو روح ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، توحید نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مردہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو تبلیغ کر رہے تھے، پیچھے قرآن پاک میں ایک آیت گزری تھی، اللہ پاک نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مطلب کیا تھا؟ اللہ پاک نے مشرکوں کو تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ مردے کے ساتھ، کہ جس طرح میرے پیغمبر آپ مردے کو نہیں نہ سنا سکتے، اسی طرح آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ جس طرح مردہ نہیں سن سکتا بات، اسی طرح یہ بھی نہیں سن سکتے آپ کی بات، استفادہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو سنانا، ہاں یہ کیا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آپ کی تبلیغ اس پہ اثر کرے گی جس پر کس کا کرم ہوگا؟ اللہ کا۔ ہاں آپ کی تبلیغ ضائع نہیں ہوگی، آپ کو آپ کی تبلیغ کا اجر ضرور ملے گا جو آپ ان کے اوپر حجت قائم کر رہے ہیں، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جس کے اوپر اللہ مہربانی فرمائیں گے، جس پر اللہ نظر کرم فرمائے۔ اللہ سناتا ہے جس کو، آپ کی جو تبلیغ ہے اس کا اثر وہی قبول کرے گا جس کو کون چاہے گا؟ اللہ، وگرنہ میرے پیغمبر وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں ہے آپ سنانے والے، اور نہیں ہے آپ سنانے والے من فی القبور، جو کہاں ہے؟ قبروں میں ہے۔ صاف آیت ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ پیغمبر کو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو قبروں کے اندر مردہ ہیں آپ ان کو بالکل نہیں سنا سکتے۔ کیا مطلب ہے اب اس کا؟ کہ جس طرح قبر کے اندر آپ کی بات مردہ نہیں نہ سن سکتا، اسی طرح آپ کی تبلیغ کو سن کر یہ مشرک بھی نہیں مان لا سکتے۔ اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، آپ جس کو تبلیغ کریں گے اللہ جس کو چاہے گا ہدایت اسی کو حاصل ہوگی۔ اللہ نے مردے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کس کو؟ کافروں کو، مشرکوں کو اللہ پاک نے مردے کے ساتھ کیا دی ہے؟ تشبیہ دی۔ اللہ فرما رہے مردوں کو سنانا صرف کس کی قدرت میں ہے؟ اللہ کی قدرت میں، مگر بندے کی قدرت میں بالکل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں کو کیا کر دے؟ سنا دے، کہ جس طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اسی طرح آپ ان مشرکین کو تبلیغ کریں یہ بھی نہیں مان لا سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ نبی کا کام صرف کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ صاف قرآن پاک کی آیت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمے صرف کیا ہے؟ اللہ پاک کا پیغام پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمے منوانا نہیں، ہمارے ذمے ہدایت کا اختیار ہمارے پاس نہیں۔ ہدایت صرف کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے کہ جو مومن بن جائے، جو کافر بن جائے، سمجھ آئی ہے؟ نبی کے اختیار کے اندر نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ کافروں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا یہ نبی کی قدرت کے اندر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کس کی قدرت کے اندر ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی قدرت کے اندر ہوتا ہے۔ آپ مردوں کو میرے پیغمبر سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں کے اندر ہیں۔ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مردہ قبر میں نہیں سنتا اسی طرح یہ مشرک بھی نہیں سنیں گے کبھی بھی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے، ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر صرف ڈرانے والے، آپ کا فریضہ صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں آپ، بس یہ ہے کہ جو ہمارے احکامات کو نہیں مانتا تو آپ اس کو ڈرائیں گے جہنم کے عذاب سے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ساتھ حق کے، حق سے مراد توحید کے ساتھ،
بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو صرف یہ فریضہ سونپا کہ آپ خوشخبری، جو ہمارے احکامات کو قبول کریں گے اس کو کیا سنائیں آپ؟ خوشخبری۔ جو آپ کی بات کو نہ مانیں گے، آپ کی بات کو ٹھکرائیں گے، اس کو آپ کیا سنائیں گے؟ وعید سنائیں گے، ٹھیک ہے، ڈرائیں گے آپ جہنم کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ آگے تسلی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو یہ مشرکین، پس تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ غم نہ کریں، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو۔ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، ان کو بھی اسی طرح ستایا گیا، تکذیب کی گئی۔ ہاں، جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس بھی ان کے رسول، ہر امت کے پاس ان کا کیا آیا ہے؟ رسول آیا، اور خالی ہاتھ نہیں بلکہ بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ آگے وبالزبر، چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب، آسمانی کتابیں، روشن کتاب، واضح معجزات، چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، ہر طرح سے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، سمجھ آئی ہے۔ لیکن ان کے رسول جو ان کے پاس آئے تھے، ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ تسلی ہے کہ میرے پیغمبر یہ جھٹلاتے ہیں، آپ غم نہ کریں بلکہ آپ صرف صبر کریں۔ ہاں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہے آپ، اور نہیں کوئی جماعت گزری، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں کوئی جماعت گزری، إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، مگر گزرا اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، ٹھیک، یعنی پچھلی امتوں میں جتنی امتیں آئی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نبی ہم نے ضرور ان کے اندر بھیجا ہے، سمجھ آئی ہے۔ اب یہ آگے تسلی تھی، اب آگے پھر ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ جی بھائی، کون بتائے گا یہ آیت کون سی ہے؟ ہاں، دنیاوی تخویف دنیا، شاباش۔ ثم اخذت الذین، پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، فکیف کان نکیر، پس کیسا تھا میرا انکار۔ مطلب کیا ہے؟ عذاب، کیسے ہم نے ان کو پکڑا، نام و نشان مٹا دیا ہم نے ان کا، کوئی صرف قصے کہانیاں بنا کے رکھ دیا ہم نے، کیسا تھا میرا انکار، ٹھیک ہے، میرا عذاب پھر دیکھ لو کس طرح ان کے اوپر نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها۔ جی بھائی، کون بتائے گا یہ آیت کون سی ہے؟ پیچھے والوں میں سے کوئی؟ جی ہاں، جزاک اللہ، عقلی دلیل ہے، ہاں عقلی دلیل دیکھیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی کو، ٹھیک ہے۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پس نکالا ہم نے ساتھ اس پانی کے ثمرات، پھلوں کو، ٹھیک ہے، مختلفاً کیفیت، صورت حیت بیان کی، مختلف ہیں، الوانھا ان کے رنگ، طرح طرح کے ہیں ان کے رنگ، سبحان اللہ۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں دیکھو مادہ ایک ہے، پانی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، سورج کی تپش، وہ کرنیں، ان کی تاثیر بھی کیا ہے؟ ایک ہے، ٹھیک ہے، مادہ ایک، لیکن ہم جو اس پانی کے ذریعے پھل نکال رہے ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے رنگ کیا ہے؟ مختلف ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کاریگری ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ کسان ایک بیج بو کے آتا ہے، جب اس سے پودا نکلتا ہے، وہ تنا جو ہوتا ہے، تنا اس کا رنگ برون، ٹھیک ہے، برون، اس سے پتیاں جو شاخیں نکلتی ہیں وہ کیا ہے؟ سبز، اور اس سے پھل نکلتا ہے، کتنے رنگ تبدیل ہو رہے ہیں، جڑ جو ہوتی ہے اس کا رنگ بھی اور ہوتا ہے، تنے کا رنگ بھی اور ہے، پتے کیا ہے؟ سبز، اور جو اندر سے پھل نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ مختلف رنگ ہے، مختلف رنگ ہے، سیب کا اپنا رنگ ہے، کیلے کا اپنا رنگ ہے، انگور کا اپنا رنگ ہے، سمجھے، اور ہر کسی کا پھر ذائقہ بھی کیا ہے؟
الگ ہے، مختلف ہے۔ یہ ساری کی ساری کاریگری صرف کس کی ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر کسی کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری قدرت، یہ ساری نشانیاں یہ اللہ پاک اپنی دکھا رہا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، آگے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ ہاں، اور پہاڑوں کے بھی ٹکڑے ہیں، اور پہاڑوں کے بھی کیا ہے؟ جدادن ٹکڑے۔ اچھا ٹکڑے پھر کون سے ان کے رنگ؟ بیزن، بازے تو سفید، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، وحمر، اور بازے سرخ، ٹھیک ہے، مختلف الوانھا، طرح طرح کے ہیں اس کے رنگ، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے رنگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وغرابیب سود، اور غرابیب بھجنگ، سود ان کالے، کیا لفظی ترجمہ غرابیب کا؟ ہاں بھجنگ، غرابیب، کالے سیاہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ پاک نے کچھ گنوائے ہیں نا صرف اپنی قدرت کے، وگرنہ آپ خشک پہاڑ کبھی دیکھیں، خشک پہاڑ جو ہوتا ہے جس کے اوپر سبزہ نہیں ہوتا، خشک پہاڑ ٹوٹتا ہے نا جب، اندر سے کتنے زیادہ رنگ نکلتے ہیں، سرخ، زرد، سفید، کئی کئی طرح کے، کالے، سمجھ آئی ہے؟ یہ اللہ پاک وہ فرما رہے ہیں، پہاڑوں کے بھی ٹکڑے اور رنگ ان کے کیا ہے؟ کسی کے سفید، کسی کا سرخ، مختلف الوانھا ہے، جدا جدا طرح طرح کے رنگ ہیں ان کے، اور کالے، ٹھیک ہے۔ آگے اب اللہ پاک نے یہ مثال دے کے اب آگے اللہ پاک نے اور دی۔ اللہ پاک نے فرمایا جس طرح پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے بھی، لوگوں کے بھی رنگ کیا ہے؟ مختلف ہیں، سمجھ آئی؟ مادہ کیا ہے؟ ایک ہے، نطفہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا پورا دھڑ بنتا ہے، مختلف رنگ، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گندمی رنگ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی زرد ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے بھی کیا رکھے ہم نے؟ مختلف، نطفہ مادہ کیا ہے؟ ایک ہے، ٹھیک ہے، نطفہ ایک ہے، اور اس کی ابتدا بھی کیا ہے؟ نطفے کی مٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَالدَّوَابِ، اور جانوروں سے کیا ہے؟ جانور بھی اللہ پاک نے فرمایا ہم نے مختلف بنائے، اور ان کے رنگ بھی کیا ہے؟ مختلف، ان کی شکلیں بھی کیا ہے؟ مختلف، ان کی شکلیں بھی کیا رکھی ہیں؟ مختلف رکھی ہم نے ان کی شکلیں۔ بھینسیں ہوتی ہیں نا، بھینسیں، ٹھیک ہے، عام آدمی جب دیکھے گا وہ کہے گا یہ ان کی شکلیں ایک ہیں، لیکن جو ان کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کون سی بھینس کس کی شکل کس طرح، اس کے پہچان کے اندر ہوتی ہے ساری، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کون سی بھینس میں نے کدھر باندھی ہے، کون سی بھینس میں نے کدھر باندھی ہے، کس بھینس کو چارہ میں نے ڈال دیا، کس کو نہیں ڈالا، اس کو پتا ہوتا ہے یہ بھینس کی یہ نشانی، یہ بھینس کی یہ نشانی، مختلف جانور اللہ نے پیدا کیا، کیا ہے؟ مختلف رنگ ہے، مختلف شکل، دھڑ، صورت، ہر کسی کی کیفیت ایک۔ آگے والانعام، اور چوپائے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا والدواب، اس کے اندر ہر طرح کے جانور ہیں۔ انعام کے اندر وہ جانور مراد ہوتے ہیں جو پالتو ہوتے ہیں، جو حلال ہوتے ہیں، سمجھ آئیے؟ انعام کے اندر وہ جانور ہوتے ہیں، چوپائے، بکری، بھیڑ، دمبا، بھینس، گائے، بیل، سمجھ آئیے؟ اس طرح کی چیزیں۔ آگے مختلف الوانہ، طرح طرح کے رنگ ہیں ان کے بھی، ٹھیک ہے، کذالک، اسی طرح، جس طرح پھلوں کے رنگ مختلف، پہاڑوں کے رنگ مختلف، اسی طرح انسانوں کے رنگ بھی کیا ہے؟ مختلف، جانوروں کے رنگ بھی کیا ہے؟ مختلف، چوپایوں کے رنگ بھی کیا ہے؟ مختلف۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ ساری کاریگریاں کس کی ہیں؟ تو پھر مجھے چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ میرے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا کچھ نہیں رکھا ہے میرے پاس کہ جو تمہیں ضرورت پڑ گی میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ سر ٹکانے کی؟ کیوں میرے ساتھ دوسروں کو، میری مخلوق کو، میرے پیاروں کو شریک کر رہے ہو؟ میں اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، میں اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اسی طرح، اب دیکھو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا جس طرح رنگ مختلف ہے نا، اس طرح بندوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں، کچھ تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور کچھ ڈرتے ہی نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ کچھ تو اللہ سے
ڈرتے ہیں اور کچھ نہیں ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, احوال اللہ نے بیان کیے نا, بندوں کے احوال بیان کیے کہ کوئی خدا سے ڈرتا ہے, کوئی نہیں ڈرتا. یہ بھی رنگ ہے گے. ٹھیک ہے, دیکھو انما یخشی اللہ, سوائے اس کے نہیں کہ بے شک, ہاں بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں سے العلماء, جاننے والے. ٹھیک ہے, علم رکھنے والے, جاننے والے. بڑی طاقتور آیت ہے قرآن پاک کی. کون ڈرتے ہیں اللہ پاک سے؟ علماء, جاننے والے, علم رکھنے والے عظمت الہیہ کی. عظمت الہیہ کا علم رکھنے والے وہ کیا کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ جملہ پہلے غور سے اپنے دل میں بٹھاؤ. عظمت الہیہ کا علم رکھنے والے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ علم رکھتے ہیں جو, ٹھیک, صرف جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنا. عظمت الہیہ کا جو اپنے دل میں رکھتے ہیں, عظمت الہیہ جو اپنے دل میں رکھتے ہیں یہ علم, وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں, صاحب علم, صاحب فہم, صاحب علم بھی, صاحب فہم بھی, بات کو سمجھتا ہو, اللہ کی عظمت کو جانتا بھی ہو, اللہ کی شان کو سمجھتا ہو, وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, قرآن پاک کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا مکرم بندہ وہی ہے, اتقاکم, جو اللہ سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, سوال ہے یہاں پہ, آج کل آپ کتنے مولویوں کو دیکھتے ہو ٹکر ٹیر, ان کے دل میں ڈر ہے, خوف ہے. اللہ کہہ رہے ہیں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں, علم رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ڈرتے, حرام کھا رہے ہیں حرام. ٹھیک ہے, غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز تعلیم تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور خود بھی سرکٹ چلایا ہوا ہے اپنا سارا. سمجھ ہی ہے؟ بالکل اللہ کی توحید سے دور, اللہ سے دور, رسول سے دور, سنت سے دور, بدعت کی ترویج, شرک کی ترویج. اور پھر ہم اس کو کہیں عالم, ایسے عالم نہیں ہے, عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے وہ. ہاں, عوام اسے چاہے علامہ بنا دے, فہامہ بنا دے, سلف, بقیت السلف, کیسا لقب ہے بقیت السلف, کہ بزرگوں کی بقیہ, جتنے بزرگان دین اللہ کے نیک ولی گزر گئے ان میں سے یہ باقی ہے, بقیت السلف, یہ لقب دیا جاتا ہے. عظیم مذہبی سکالر, اور بے ایمان بیٹھ کے صحابہ کے خلاف بونک رہا ہے. ٹھیک ہے, دشمنان صحابہ کی سائڈ لے رہا ہے. کبھی گردوارہ نہیں چھوڑا, شیعہ نہیں چھوڑے, دشمنان صحابہ کو نہیں چھوڑا, مشرکین کے آگے اس نے سجدے کر دیے, کبھی کسی سے تعظیم, کبھی کسی سے تعظیم, اور پھر بھی عالم اسلام کے عظیم مذہبی سکالر, یہ لقب ملتے ہیں, یہ لقب ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علم رکھنے والے علماء, کہ جس کے دل میں عظمت الہیہ ہوگی, اس کا علم ہوگا, اللہ کی عظمت جس کے دل کے اندر ہوگی وہ اللہ سے ڈرے گا. ٹھیک ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, اب ایک بات غور سے سمجھ, امام مالک پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا علم رکھتا ہوں, میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا علم رکھتا ہوں, اور سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ سے خوف رکھتا ہوں. سمجھ آئی ہے؟ میں تم سب سے بڑھ کر علم رکھتا ہوں, عظمت الہیہ کا, اللہ کا, اور تم سب سے بڑھ کر میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے, جو انسان یہ قرآن پاک کی تلاوت, چاہے پورا قرآن اس کو ازبر یاد ہو, یہ اس کا نام علم نہیں ہے, اس کو عالم نہیں کہا جاتا. بلکہ علم تو ایک نور ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے. علم ایک نور ہے, روشنی ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے سیدھا. ٹھیک ہے, قلب کے اوپر اللہ پاک اس کے دل پہ ڈالتا ہے,
اور جب وہ اللہ پاک وہ نور وہ معرفت اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اس کے دل میں اجاگر ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حدیثیں بیان کر لینا، قرآن پاک کی آیتیں دھڑا دھڑ بیان کر دینا، حوالے دے دینا، اس چیز کا نام عالم نہیں ہے۔ عالم اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں، محض الفاظ قرآنی یاد کر لینا، الفاظ نبوی یاد کر لینا، اس کو علم بالکل نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے نزدیک عالم وہ ہے جو اللہ کی شان عظمت کو جانتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جو شخص رسمی طور کے اوپر عالم کہلاتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا، ایسا شخص اللہ کی نظروں کے اندر عالم کہلانے کا بالکل مستحق نہیں ہے۔ یہودیوں کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ٹکر ٹیر مولوی تھے ان کے کتنے اللہ نے زجرات کیے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، کتنی اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میری آیتوں کو لا تشتروا بہ ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، نہ لوگوں کو غلط فتوے دو، نہ حق چھپاؤ۔ یہ جو تم حق چھپا رہے ہو نا اور پیسے بٹور رہے ہو، نذرانے بٹور رہے ہو، یہ تم اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہو۔ یہ سیدھا اللہ پاک نے یہودیوں کے علماء کو خطاب کیا، یہ سیدھا ان کو ڈانٹ ڈپن، ان کو زجرات کیا، نہ حق کو چھپاؤ، اپنے پیٹ کو نہ دیکھو، آخرت کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ۔ تمہیں سچی بات تمہیں پتہ ہے کہ آخری پیغمبر یہی ہے اور قرآن یہ سچی کتاب ہے، اور عرب کے اندر جو آخری نبی آنا تھا اس کی ساری نشانیاں تمہاری کتاب میں لکھی، حق سچ تمہارے سامنے واضح ہے، تم نے پہچان بھی لیا اس نبی کو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ اس کے اوپر۔ لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، ہمارے قبیلے برباد ہو جائیں گے، اس کے ماتحت ہمیں چلنا پڑے گا، اس کو بادشاہ ماننا پڑے گا، اس کو سردار ماننا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ نذرانے یہ غلط فتوے دیتے ہو نا تم، تو اس کی وجہ سے تم اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہو، یہ نذرانے یہ دولت نہیں جا رہی تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ 3 لفظوں کی حدیث ہے، 3 لفظوں کی حدیث۔ عام انسان اس کو سن کے بس ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکالتا ہے، اس پہ ذرا غور کرو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، بہت بڑی سند اور بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، لہٰذا عالم وہی ہوگا جس کو جب نبی کی یہ وراثت مل گئی اللہ سے جو ڈرے گا، عالم وہی کہلایا جائے گا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ عالم کہلانے کا بالکل حقدار نہیں ہے۔ اور نیز انسان عالم تب ہی بنتا ہے جب اس کے اندر عمل ہوتا ہے، عمل نہیں ہوگا تو وہ علم جو ہوگا محض اس کے لیے جہنم کا باعث بنے گا، اس کے لیے وہ جنت کا باعث نہیں بنے، قیامت والے دن یہ علم اس کے اوپر وبال بنے گا، یاد رکھنا۔ حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دوسروں کو برائی سے روکتا ہے لیکن خود برائی سے نہیں روکتا، دوسروں کو برائی سے روکتا ہے لیکن خود برائی سے نہیں روکتا، قیامت والے دن جہنم کے اندر وہ اس کی حالت اس طرح ہوگی، آگ کی وجہ سے اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل جائیں گی، اپنی انتڑیوں کو پکڑ کے وہ جہنم کے اندر گھسیٹ رہا ہوگا، جدا بھی نہیں ہوگی اس سے، لیکن وہ اپنی انتڑیوں کو کیا کر رہا ہوگا؟ گھسیٹ رہا ہوگا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عالم انسان جو بنتا ہے وہ عمل سے بنتا ہے، جس کے اندر عمل آ جاتا ہے تو وہ اللہ پاک سے کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ بھئی یہ قرآن پاک ہے، اب سمجھ لو الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک ہم نے پورا قرآن اب پڑھنا ہے، اور فی الحال یہ ادھر تک تو ہم نے پڑھ لیا قرآن پاک، 22 سپارے ہونے کو مکمل انشاءاللہ۔ یہ آپ کے پاس ہے امانت، اللہ پاک کا علم آ گیا ہے آپ کے پاس، یہ کیا آیا ہے؟ اللہ پاک کا علم آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر جو عمل نہیں کرے گا، اگلا اندازہ وہ خود ہی کر لے اپنا، ٹھیک ہے۔ اس علم کے اوپر جو عمل نہیں کرے گا، اس کو سن کر جو آگے تبلیغ نہیں کرے گا، جو آگے تک نہیں پہنچائے گا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکے گا، سمجھ آئی ہے؟ ہاں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ واقعی اس نے حق نہیں ادا کیا اس چیز کا۔
جو اس میں پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر خود عمل کرنا ہے، اس کے اوپر خود عمل کرنا ہے۔ اور کس طرح اللہ پاک نے غالباً سورۃ تحریم کے اندر غالباً فرمایا، سورۃ مجادلہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس کو ہے؟ مومنوں کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بھی، اور سب سے پہلے نہ فرمایا اپنی جان کو، انفسکم واہلیکم، پھر اہل و عیال، اپنے آپ کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک آپ نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو یہ اس کے اوپر وبال بن جائے گا، یاد رکھنا۔ پھر یہ قرآن پاک قیامت والے دن حق رکھتا ہے ہمارے خلاف، اللہ معاف کرے، شفاعت خلاف۔ القرآن حجت لک او علیک، حدیث ہے کہ قیامت والے دن قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ایک کام تو ضرور ہوگا، واقعی ایک کام ضرور ہوگا، اس کی شفاعت جو ہے یہ برحق ہے، یاد رکھنا۔ اس کی شفاعت حدیث شریف میں آتا ہے، اس کی شفاعت کو رد نہیں کیا جائے گا، اللہ پاک اس کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ القرآن حجت لک او علیک، تمہارے لیے یا تمہارے اوپر، تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ جس نے پڑھ لیا، اس کو عمل کر لیا اور آگے تک اس کو پہنچایا، تو قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، یا اللہ پاک یہ میرا ہے، اس کو میں جنت کا دروازہ چھوڑ کے آؤں گا، داخل کروا کے آؤں۔ لیکن جس نے اس کے اوپر عمل نہ کیا، نہ سمجھا، نہ اس کی تبلیغ کی، دور رہا اس سے، پھر یہ قرآن اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ روز محشر کا دن تو برحق ہے نا، برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ قرآن کا تیسرا تہائی حصہ سب سے زیادہ قیامت کے حوالے بیان کر رہا ہے۔ قیامت کیا آپ دیکھ نہیں رہے، تھوڑے سے احکام آتے ہیں، اللہ قیامت، دو چار آیتیں گزرتی ہیں، قیامت، دو چار آیتیں، قیامت 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 قیامت، روز محشر۔ ٹھیک ہے، سب نے جواب دینا ہے۔ اب یہ ذمہ داری اب آپ کے اوپر آ چکی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ لی ہے نا، اب یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آ چکی ہے۔ چاہے رشتہ داروں کے اندر اپنا ناک بچاؤ یا کٹواؤ، یہ آپ کی مرضی ہے، یا دنیا کے اندر عزت پالو رشتہ داروں کے ہاں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پالو ان کو ناراض کر کے، یہ مرضی اب آپ کے اوپر ہے۔ حجت پورا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اب آپ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ حجت پوری کرنا اب آپ کے ذمے لاگو ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ٹھیک ہے، سوائے اس کے نہیں کہ ڈرتے ہیں اللہ پاک سے اس کے بندوں سے جاننے والے، علم رکھنے والے، عظمت الہیہ کا علم رکھنے والے جو ہیں وہ اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں وہ۔ وگرنہ یہ قرآن پڑھ لو سارے کا سارا، نہ دل پہ اثر لیا تو کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ علم کا منبع ہے، یاد رکھنا، سمندر ہے یہ۔ 30 سپارے جو ہیں وہ قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے دل بدلنے کے لیے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ کم سے کم 6666، یہی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ 6666 آیتیں پڑھ کے بھی اگر ہم نے اپنے دل کو نہ سیدھار کیا تو کب ہوگا؟ کون سمجھائے گا؟ کس صحبت کے اندر جا کے پھر بیٹھو گے جہاں پہ اپنے آپ کو ہی، اپنے قرآن کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اوپر لاگو نہ کر سکے؟ ٹھیک ہے، پھر کیا جواب دینا ہے موت کے بعد؟ سمجھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، وقت ہے، مختصر سی زندگی ہے، بدل جاؤ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دو، اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو۔ اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہیں، بخشنے والے ہیں۔
ٹھیک ہے، اگر ان کے بندوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی، سرزد ہوگی، تو اللہ پاک اس کو کیا ہے، بخشنے والے ہیں۔ آگے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے نا، آیت کے اندر آیا کتاب اللہ، اس سے مراد ہے قرآن پاک ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک کتاب ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ اور آگے یہ آیت کے آخر میں تجارتاً لفظ ہے، یہ تجارت سے مراد ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کو، واقاموا الصلاۃ، اور پھر قرآن پڑھ کے نماز قائم کرتے ہیں، یعنی عمل بھی کرتے ہیں، یہ مراد ہے یہاں سے، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں کچھ اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا چھپا کر، وَعَلَانِيَةً یا ظاہر کر کے، یرجون تجارتاً امید رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں وہ؟ امید رکھتے ہیں تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز ہلاک نہیں ہوگی، جو کبھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی وہ تجارت، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ پورا دے ان کو ان کی اجرتیں، وَيَزِيدَهُمْ، اور زیادہ کر دے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا، شکور، ان قدردان ہے، وہ نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ پڑھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کرتے رہو، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب کے اوپر نازل ہوا تھا نا یہ عرب، وہ تو عربی جانتے تھے اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ عربی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، کیا کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا جو پڑھتے ہیں۔ اس لیے ان کے لحاظ سے یہی ہے کہ وہ جب پڑھ لیتے تھے، ظاہری بات ہے ان کو بات کیا آ جاتی تھی، سمجھ آ جاتی تھی۔ ہمارے لیے دو کام ہے، تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، ترجمہ، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو ترجیح دی ہے، ہم نے عربی نہیں سیکھی۔ ہم عجم کے اندر پیدا ہوئے نا، عرب کے اندر پیدا نہیں ہوئے، عجم کے اندر پیدا ہوئے ہماری زبان، اور اس لیے ہمارے لیے دو حکم ہے کہ ہم نے پڑھنا بھی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہے، عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا عرب کے لحاظ سے کہ بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ پاک کی کتاب اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پڑھ کر اس کے اوپر اب عمل کرنے کی باری، نماز پڑھتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا چاہے چھپ چھپا کر چاہے اعلانیہ، ٹھیک ہے۔ یہ موقع محال کی مناسبت سے انسان دیکھے کہ چھپ چھپا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ ہے یا اعلانیہ۔ یہ جہاں آپ نے خرچ کرنا ہے، جہاں آپ نے خرچ کرنا ہے، اس موقع محال کو دیکھو گے آپ۔ ویسے تو حدیث شریف بہت زیادہ بھری پڑی ہیں کہ افضل صدقہ وہی ہے جو چھپ چھپا کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح یہ سیلاب زدگان کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مشہوری کر رہے ہیں، سٹیٹس لگا رہے ہیں، دکھلاوے کر رہے ہیں، ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہمارا سفر یہاں تک ہو گیا، ملتان تک پہنچ گئے، بس اب آگے پانی شروع ہو چکا ہے، پہنچنے والے ہیں ہم۔ اور جب دے رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے ویڈیو چل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسی نیکی سے بچائے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ سب ریاکاری ہے، سب ریاکاری ہے۔ اس کے اندر عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، بالکل غریب کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ کیا فائدہ مہینہ دو مہینہ اتنی محنت کر کے مال اکٹھا کیا اور جب جا کے مدد کرنے کی بات دکھلاوا کر کے ساری اپنی نیکیاں ضائع کروا لے، ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حتی الامکان یہ بات پکی 100% یاد رکھنا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، ہم میں سے بھی 100 میں سے 99% لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو آج نیک عمل کر بھی رہے ہیں، صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ 1% عوام صرف ایسی ہے جو صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، کوئی حاجی نمازی ہے وہ بھی ذہن میں یہی لے کے بیٹھے، یار لوگ کیا کہیں گے، چلو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا، تہمت سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے نماز پڑھیں، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے زکوٰۃ ادا کر، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔
یعنی کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے یہ کوئی پرواہ نہیں ہے، بس دکھلاوا ریاکاری ہر کسی کے اندر یہ گھس چکی ہے آج، ٹھیک ہے، سرًا و علانیہ، خالصتاً اگر اللہ پاک کی رضا ہو تو چھپ چھپا کر چاہے اعلانیہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالصتاً اللہ پاک کی اگر رضا ہو، اعلانیہ ہو اگلے کو ترغیب دینا مقصود ہو کہ چلو میں دے رہا ہوں اگلے کو بھی ترغیب ہو جائے، یار یہ دے رہا ہے تو چلو میں بھی دیتا ہوں، ترغیب دینا، اور خالص رضا کس کی ہو، اللہ کی ہو، تو پھر صدقہ کرنا، خیرات کرنا اعلانیہ طور پہ بھی جائز ہے اور ثواب میں بھی بالکل، لیکن خالصتاً رضا کس کی ہو، اللہ پاک کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں جو کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جو تجارتیں ہوتی ہیں انسان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ نفع آئے گا یا نہیں آئے گا، نقصان ہوگا یا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تو تجارت کیا ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال چلتا ہے، لیکن یہ جو تجارت ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے تجارت ہے، یہ کبھی ہلاک نہیں ہوتی یہ تجارت، ٹھیک ہے۔ اور نیز اللہ پاک نے فرمایا یہ کیوں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ان کو میں ان کی اجرتیں دوں گا دن قیامت کے، میرا وعدہ ہے، میں جتنا ان کا بنتا ہے نا، جتنا ان کا اخلاص تھا میں نے ان کو دینا ہی دینا ہے، اور ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بے شک کیا ہے، سچا ہے، اللہ نے دینا ہی دینا۔ بجائے انسان اللہ کے وعدے کے اوپر عمل کر لے، اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کر لے، ایمان کر لے، اللہ جو قرآن میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے اللہ پاک نے دینا ہی دینا ہے ہمیں، اور اللہ پاک نے فرمایا یہی نہیں بس جتنا ان کا، بلکہ میں اپنے فضل سے اور بڑھاؤں گا ان کے اجر کو اور بڑھا دوں گا، لیکن پھر اللہ نے فرمایا انہ غفور شکور، میں ان کی کوتاہیوں کو بھی معاف کر دوں گا اور ان کی نیکیوں کی میں بے قدری نہیں کروں گا، شکور بلکہ میں قدر کروں گا ان کی نیکیوں کی، نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک۔ آگے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، دلیل وحی ہے جی، اب یہ ٹھیک ہے، دلیل وحی ہے، ٹھیک ہے، یہ 9 عقلی دلائل ہو چکے ہیں اور اب یہ ایک دلیل وحی آئی ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو وحی کی ہم نے الیہ کا طرف آپ کے من الکتابی کتاب سے، هو الحق وہ حق ہے، سچ ہے، اللہ نے فرمایا جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کیا وہ الحق، وہ کیا ہے، سچی کتاب ہے، حق کتاب ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی آواز تھے اس کے جو اس سے پہلے گزر گئی، تورات زبور انجیل اس کی بھی تصدیق، یعنی تورات زبور انجیل کے اندر بھی یہی مضمون تھا توحید والا جو قرآن پاک کے اندر مضمون ہے، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب ان کتابوں کی بھی، ہاں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ ساتھ اپنے بندوں کے البتہ خبردار ہے، دیکھنے والا ہے، کہ کون اس کی کتاب کے اوپر عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک خبردار ہے کہ کون میری کتاب کے اوپر اپنے نظام کو، اس نظام کو نافذ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، اللہ خبردار ہے اس، ٹھیک۔ آگے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، امت محمدیہ کا بیان ہے اس آیت کے اندر، ٹھیک ہے، خاص 3 ٹوٹے کریں گے اللہ پاک بیان اس میں، امت محمدیہ میں سے بھی 3 قسم کے لوگ ہیں، دیکھیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث کیا کتاب کا، کتاب سے مراد کس کا ہے، قرآن پاک کا، ٹھیک ہے، الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا، من عبادنا اپنے بندوں سے وارث کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب 3 قسم کے لوگ آئیں گے، دیکھیں جی، فمنہم ظالم لنفسہ، پس بعض ان سے ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفس پر، ٹھیک ہے، ابھی ترجمہ دیکھ لیں پھر میں سمجھاتا ہوں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے میانہ روی، درمیانی چال چلنے والے ہیں، کتنے ہو گئے 2، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ان میں سے سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں پر، ساتھ نیکیوں کے، بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، کس کی توفیق سے، اللہ کی اجازت توفیق سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ وہی فضل ہے بہت بڑا، یہ کس کا فضل ہے، ہاں فضل ہے بہت بڑا۔ اب دیکھو جی ذرا غور سے آیت سمجھنی، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کے بعد اپنے بندوں میں سے، یعنی امت محمدیہ میں سے آخری کتاب ہدایت یعنی قرآن، ان لوگوں کو ہم نے قرآن کا کیا بنایا ہے، وارث بنایا ہے،
جن کو ہم نے دنیا میں اسی میراث کے لیے قرآن کے لیے منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو قرآن کا کیا بنا دیا؟ وارث بنا دیا. لیکن ان سب کے جو افراد ہیں امت محمدیہ کے، وہ یکساں برابر نہیں ہیں، بلکہ 3 قسمیں ان کی. کتنی؟ 3 قسمیں. پہلی قسم اللہ نے بیان فرمائی فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل پرواہ نہیں ہے. تو ایمان والے ہیں، تو کیا ہیں؟ ایمان والے مسلمان ہیں، لیکن فرائض اور واجبات کے تارک ہیں. باوجود اس کتاب کے وارث ہونے کے گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور اللہ کے فرائض اور واجبات بھی پورے نہیں کر رہے. کیا ہے وہ؟ انہوں نے اپنے جانوں پر کیا کر لیا ہے؟ تین قسمیں بیان ہوگی. ہر بندہ ان 3 میں سے اپنا بھی ڈھونڈے کہ میں کس قسم میں سے ہوں. ٹھیک ہے، میں کس قسم میں سے ہوں. پہلی قسم تو اللہ نے فرمائی گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں، فرائض واجبات بالکل ادا ہی نہیں کر رہے، نیکی نہیں کر رہے، صرف اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طبقہ یہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ہے سب سے. ٹھیک ہے، آگے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے بیچ کی چال چلنے والے ہیں، متوسط درجہ، اطاعت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اطاعت گزار ہیں، اور گناہوں کے اندر بھی غرق ہیں. اللہ کی فرما برداری بھی ہے، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، تلاوت کر لی، روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن جب مسجد سے نکلے پھر جھوٹ شروع ہو گیا. فون آیا تو کتنے ہیں؟ او میں شہروں باہر ہوں. سمجھ آئیے؟ نیکی بھی کی ہے اور گناہ بھی کیا ہے، گناہ کے اندر بھی غرق ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں، درمیانی چال چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے. ایک طرف کا ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف کا. ٹھیک ہے، ہاں. آگے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ان میں وہ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں ساتھ نیکیوں کے، گناہ نہیں کرتے، ہر وقت وہ میدان اطاعت میں سب سے آگے نکل گئے. سبھی میدان اطاعت میں آگے نکل گئے، بازی لے گئے، نمبر لے گئے. یہ اللہ کے کامل بندے ہیں بِإِذْنِ اللہ. اللہ نے یہ بھی فرما دیا ساتھ اللہ کے کہ اللہ پاک نے ان کو توفیق دے دی نیک کام کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی. وہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے. ہاں کبھی کوئی سرزد ہو بھی جائے فوراً اللہ کے آگے رو پڑتے ہیں، آنسو بہا دیتے ہیں اللہ کے آگے، یا اللہ تیری نافرمانی مجھ سے کیوں سرزد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں آ کے. لیکن یہاں گناہ بھی کرتے ہیں، معافی بھی نہیں مانگتے. پورا مقابلہ چلتا ہے نا اللہ سے، گناہ کر کے معافی بھی نہیں، کوئی توبہ نہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں اسی درجے میں سے بنائے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. او سب کہہ دو آمین خدا کے لیے. ایسی باتوں پہ اونچی آمین کہہ دیں. ہاں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. اللہ ہم سب کو اسی جماعت میں سے بنا. لیکن یہ تب جب خود بھی ہاتھ بازو مارو گے. صرف یہی نہیں کہ پوری زندگی دعائیں کرتے یا اللہ نیک بنا، نیک بنا، نیک، میرے بچوں کو نیک بنا. گھر میں 45-50 انچ کے LCD رکھ کے لے کے آتا ہے انسان، یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا. گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا. موبائل پہ بے حیائی دیکھ رہا ہے، یا اللہ مجھے نیک بنا، میرے بچوں کو نیک بنا. حرام کمائی کھا رہے ہیں، یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا. سود کھایا جا رہا ہے، میرے بچوں کو نیک بنا. لوگوں کو جھوٹ بول رہے، میرے بچوں کو مجھے نیک بنا. ایسے نہیں نیک بنتا انسان. نیک بننے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. صرف نیکی ہی نہیں، نیک بننے کے لیے اللہ کی نافرمانی چھوڑنی پڑتی ہے، تب انسان نیک بنتا ہے. رزق 2 روٹیاں کمانے کے لیے انسان صبح کو نکلتا ہے، شام کو گھر میں آتا ہے. کوئی دعا مانگے پورا دن گھر میں بیٹھ کے، یا اللہ روٹیاں دے، روٹی آ جائیں گی. اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے. اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، نیک انسان بننے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ کے بندو، اس میدان کے اندر آ کے ہم صرف دعائیں کرتے ہیں.
اس میدان کے اندر بھی بڑے بڑے عبادتیں، ریاضتیں، قیام اللیل، تہجد گزار، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ کی خاطر کتنے لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے۔ اس میدان کے اندر بھی نیک بننے کے لیے بڑا کچھ کھونا پڑتا ہے، اور جب انسان سب کچھ کھو لیتا ہے پھر سب کچھ پا لیتا ہے۔ یہ میدان ایسا ہے کہ اس میدان میں انسان مر کر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ میدان ایسا ہے کہ سب کچھ لٹا کر سب کچھ پا لیتا ہے، اور وہ جو میدان ہے نا دوسرا، اس میں سب کچھ پا کر سب کچھ کھو لیتا ہے، اس میں زندہ ہو کر بھی انسان زندہ لاش بن جاتا ہے۔ وہ میدان بہت خطرناک ہے، وہ بہت خطرناک میدان ہے۔ ہر انسان کی آج دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک ہی سوچ بیٹھی ہے، مجھے بس گھر مل جائے، اچھا مجھے بس سکون مل جائے، میں فلانی چیز چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی عیش مل جائے، آرام مل جائے۔ لیکن دین اسلام کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا اسلام پہ کتنی چھریاں چل رہی ہیں، اسلام کو کتنا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنے کی سازشیں عروج پر ہیں، اس کی نہیں فکر کرتا جس کے اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے، تو دعا کیا کرو اللہ پاک اسی کام کے اندر، اسی طبقے میں سے اللہ پاک ہمیں بنائے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اسباب اختیار کرنے پڑیں۔ اطاعت کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، اللہ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اللہ سے باتیں کرنی پڑتی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے اللہ پاک سے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے بھی نہ بنا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کہ نیکی بھی کر لی اور گناہ کے اندر بھی غرق ہے، پھر وہ نیکی کی خوشبو حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک۔ آگے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ وہی فضل ہے بہت بڑا۔ یہ کس کو ہے؟ تین طبقے بیان کیے، کیا مطلب؟ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، تینوں کے لیے نہ، صرف تیسرے کے لیے، آخری کے لیے۔ اس وجہ سے اللہ نے، کیونکہ یہ اللہ نے ترتیب کو رکھا نا کہ آخری طبقہ، حالانکہ اس کو ہونا چاہیے تھا پہلے بیان، سب سے پہلے نمبر پہ، لیکن اللہ پاک نے چونکہ ان کے لیے ایک بشارت سنانی تھی، اللہ پاک نے اس کو آخر میں ذکر کر کے فرمایا یہی تو اصل بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اب اسی طبقے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہوں گے تو سارے جنت کے اندر ہے چونکہ ایمان والے ہیں، لیکن جنت کے سب سے اعلیٰ مراتب کے اندر یہ تیسرا طبقہ جائے گا بلا حساب و کتاب، بلا حساب و، دیکھیں جی اب یہ پہلی بشارت قرآن کی، اور کمال کر دیا اللہ پاک نے۔ جنات عدن یدخلونہا، باغات ہوں گے ہمیشگی کے، داخل ہوں گے وہ اس کو، یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے بیچ اس کے کنگن سونے کے، سبحان اللہ، کنگن سونے کے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، مجھے نام نہیں آتا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جنت میں 3 قسم کے کنگن انسان کو پہنائے گا، یہ ایک سونے کا اور ایک چاندی کا اور ایک کنگن اور ہوگا، لیکن قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اللہ پاک فرما سونے کے کنگن، دنیا کے اندر مرد کے لیے سونا حرام ہے، کیا ہے؟ مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، ٹھیک، لیکن جنت میں یہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، وہاں جا کے خواہشیں پوری کر لینا۔ سونے کے کنگن، وَلُؤْلُؤَ، اور موتی، ٹھیک ہے، موتی، یاقوت، زمرد، مرجان، یہ موتی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کا بیچ اس کے ریشم کا ہوگا۔ مرد کے لیے ریشم کیا ہے؟ دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں کیا ہے؟ جائز ہے، بالکل حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ وہ کیا کہیں گے جنتی؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، سبحان اللہ، اور کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الَّذِي يَذْهَبَ، وہ ذات جس نے دور کر دیا ہم سے الحزن، غم کو۔ آج سارے غم ہم سے دور ہو گئے، مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جو دنیا کے اندر جھیل کے آئے، ٹھیک ہے، گھر کی مصیبت لیدا، بچوں کی مصیبت لیدا، بیوی کی مصیبت لیدا، ساری مصیبتیں کیا ہوگی، غم کیا ہوگی، ہم سے آج دور ہو گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، سکون ہو مل جائے گا وہاں پہ، کیا ہوگا؟
سکون مل جائے گا، سبحان اللہ، اور اچھا خاصا سکون ملے گا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی آپ کے اوپر وہاں حاکم نہیں ہوگا، کسی لحاظ سے کوئی حکومت کرنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان الحزن ہم سے دور، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب البتہ بہت بخشنے والا ہے، شکور بڑا قدردان ہے۔ اچھا دیکھو آپ غور کرو، یہاں پہ یہ نہیں وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے عملوں کی ہمیں کیا دی، جزا دی، نہ، لغفور بخشنے والا ہے اور شکور قدردان ہے کہ اللہ پاک نے ہماری نیکیوں کی قدر کر لی اور اللہ نے ہمیں بخش دیا ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہ جو دنیا کے اندر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، سبحان اللہ، کہ وہ ذات جس نے اتارا ہمیں گھر رہنے کے اندر اپنے فضل سے، کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا گھر ہے، لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ہمیں اس میں کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، تھکاوٹ، ہاں، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں پہنچے گی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ بھی، اللہ اکبر۔ دنیا اس چیز سے پاک نہیں ہے، مشقت تھکاوٹ دونوں ساتھ ساتھ ہیں یہاں، لیکن جنت میں مشقت تھکاوٹ بالکل نہیں ہوگی کسی لحاظ سے، اللہ اکبر۔ آگے تخویف اخروی ہے، یہ بھی سنیں جی، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نافرمانیاں کے واسطے ان کے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر بس وہ مر جائیں گے، وہ یعنی ہم چھوڑنے کا فیصلہ بالکل نہیں کریں گے، جو ہی مریں گے، جب مریں گے نا، چھوڑنے کا فیصلہ نہیں، پکڑیں گے ان کو، آگ میں پھینکیں گے، لا یخفف عنہم من عذابہا، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے اس جہنم کا عذاب، نہیں ہلکا کریں گے، نہیں ہے نا، پکڑ لیں گے، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہر بڑے ناشکرے کو، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، آئے ہائے اللہ، استغفر اللہ، بیچ اس جہنم کے فریادیں کریں گے، یسترخون کیا کریں گے، فریادیں، کیا فریاد ہوگی، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال یہاں سے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، سوائے اس کے وہ جو ہم نے کیے عمل، یعنی دنیا کے اندر جو ہم عمل کیا کرتے تھے نا، تو کیا کر ہمیں بھیج، عمل کریں گے، نہیں، وہ جو گناہ کرتے تھے اب نہیں کرتے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ اولم نعمر، جواب، اللہ اکبر، دیکھو جی، اولم نعمرکم، آیا نہیں زندگیاں دی تھی ہم نے تم کو دنیا میں، نہیں وقت دیا تھا تم کو دنیا میں سنبھلنے کا، ما یتذکر فیہ، جو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اس قدر وقت دیا تھا، ماں اس قدر وقت دیا تھا جو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، فی، اس میں، من تذکر، وہ انسان جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اتنی ہم نے عمر دی تھی تمہیں کہ اگر کوئی نصیحت کرتا نا اس میں، تو جو انسان نصیحت حاصل کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر لیتا، اور ظالموں صرف یہی نہیں، عمر ہی نہیں دی بلکہ وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے بھی، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، عمریں بھی دی، نبی آئے، علماء آئے، تمہارے پاس ڈرانے والے، لیکن تم نے ایک نہیں سنی ان کی، تم نے وقت برباد کیا، وقت ضائع کیا تم نے رہ کے، دور رہے ہمارے دین سے، ہمارے قرآن سے، حدیث سے۔ اللہ کے آگے شکر ادا کرو، اللہ پاک نے تمہیں نیک صحبت عطا کی ہے، تمہیں قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی تمہیں کیا دی ہے، توفیق دی ہے، عمریں بھی دی تھی اور پھر عمر دے کے چھوڑ نہیں دیا، ڈرانے والے بھی بڑے آئے تھے، فذوقوا، اب چکھو تم، فما للظالمین من نصیر، پس نہیں ظلم کرنے والوں کے لیے اب کوئی مددگار، جاؤ سڑو مرو اسی طرح کپو، جزاک اللہ۔ کل انشاءاللہ سورت کا اختتام۔